أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 59 تک 9 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. پچھلی آیات میں یہ بات چل رہی تھی، اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرمایا کہ اس کائنات کا چاہے آسمانی نظام ہے، چاہے زمینی نظام ہے، چاہے وہ دریاؤں اور سمندروں کا نظام ہے، چاہے وہ ہواؤں کا نظام ہے، جتنے بھی نظام اس کائنات میں چل رہے ہیں وہ سب کے سب کس کے حکم کے محتاج ہیں؟ اللہ کے حکم. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نہیں حرکت کر سکتا، ہل نہیں سکتا. لیکن یہ سب کے سب تقریباً اس انسان کی خدمت میں لگے ہوئے، انسان کے نفع میں لگے ہوئے. اللہ نے اس کو انسان کے لیے مسخر کر دیا. ہم دن رات میں کتنی مرتبہ اللہ کی کس نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہ ہمیں اندازہ بھی نہیں. نہ ایسی کوئی مشین کیلکولیٹر ہے جو یہ حساب کر سکے کہ ایک بندے نے ایک دن میں کتنی نعمتیں استعمال کی. ہم تو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ ہم جو سانس لے رہے ہیں کتنی سانسیں دن میں استعمال ہو گئے. یہ سب اللہ کی نعمت ہے. ان کو بیان کر کے اللہ پاک نے فرمایا کہ جب اتنی بڑی طاقت اللہ کی ہے جو ہر چیز پر غالب ہے، قادر ہے، مختار ہے، تو ڈرو اس کے سامنے پیش ہونے سے. ایک دن ایسا آ رہا ہے کہ جس میں ہر انسان دوبارہ زندہ ہوگا، اس کو ایک الگ مستقل زندگی دی جائے گی، اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا. صرف پیش نہیں ہونا بلکہ دنیا کے سارے کھاتے کھول دیے جائیں گے، حساب کتاب ہوں گے، ترازو قائم ہوگا، وزن ہوگا، اس کے بعد پھر فیصلے ہوں گے، کامیاب اور ناکام کو الگ کیا جائے گا. یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. اس لیے آج کی ان آیات میں اللہ پاک نے اس آنے والے عالم جس کو عالم آخرت کہتے ہیں اس کے قائم ہونے اور اس کے پیش آنے کا منظر بیان فرمایا. ان آیات کا ترجمہ ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو اسی وقت سب کے سب اپنی قبروں سے اٹھ کر اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے. ینسلون، جیسے ایک انسان ایک کام کے لیے بھاگ رہا ہے. قالو، اور یہ مردے کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھا دیا. یہ نافرمان جو کافر ہوں گے وہ کہیں گے کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھایا. ھذا ما وعد الرحمن، تو جواب میں کہا جائے گا آج یہ وہی دن آ گیا جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا. وصدق المرسلون، اور جو پیغمبروں نے سچ کہا تھا. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، بس یہ محض ایک زوردار آواز ہوگی جو سور ہے. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور آنن فآنن سب کے سب ہمارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور آج کے دن کسی نفس پر ذرہ برابر زیادتی نہیں کی جائے گی.
ولا تجزون، اور نہ اس کو بدلہ دیا جائے گا، الا مگر اسی کا، ما کنتم تعملون جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، جو جنت والے ہوں گے آج کے دن وہ اپنی نعمتوں میں خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ جنتی اور ان کی بیویاں وہ تختوں پر سایوں میں بیٹھ کر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہہ، ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ مانگیں گے، ہر چیز پیش کرتی جائے گی۔ سلام، اور ان پر سلام پیش کیا جائے گا۔ قولا من رب الرحیم، جو کہ پیغام ہوگا اس رب کی طرف سے جو بہت مہربان ہے۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور اعلان ہوگا کہ آج کے دن جو مجرمین ہیں وہ الگ ہو جائیں، ان کو ایمان والوں سے الگ کر دیا جائے۔ تو یہ آیات میرے عزیز و دوستو بزرگوں قیامت کے قائم ہونے اور قیامت کے واقع ہونے سے متعلق ہے۔ چونکہ ایمان نام ہی مغیبات کو ماننے کا ہے، وہ چیزیں جو ان آنکھوں سے ہم اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، ان نہ دیکھی جانے والی چیزوں کو مان لینا، یہ ایمان ہے دوستوں، اصل یہ ہے۔ تو قیامت وہ چیز ہے کہ جو الفاظ میں تو بیان ہوئی، لیکن اس کو کوئی اس دنیا میں اپنی دنیا والی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ سور پھونکا جائے گا، اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن کیسے ہوگا، کیفیت کیا ہوگی، آواز کیا ہوگی، اور حادثہ کتنا بڑا ہوگا، اس کو انسان اس دنیا میں نہیں سمجھ سکتا۔ یہ سارے مغیبات ہیں جو آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ لیکن فرمایا جب یہ سور پھونکا جائے گا تو اس کے بعد جو حالات پیش آنے ہیں وہ اللہ پاک نے ذکر فرمائے۔ ایک تو یہ فرمایا کہ جتنے لوگ اپنی قبروں میں ہیں، قبروں سے مراد مرنے کے بعد انسان کا جسم جہاں چلا جائے، یاد رکھے وہ اس کی قبر ہے۔ چونکہ عام طور پہ اکثر لوگوں کو زمین مل جاتی ہے، قبر زمین کی قبر مل جاتی ہے، تو تعبیر یہ کی جاتی ہے۔ ورنہ یہ یاد رکھیں کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی دریا میں ڈوب جائے، میت نہ ملے، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ جی یہ اس کو قبر نہیں ملی؟ وہ اس کے لیے قبر بن گئی۔ کسی کو درندے نے کھا لیا، وہ اس کے لیے قبر بن گئی۔ کتنے لوگ اس دنیا میں مشرکین ایسے ہیں جو اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں، راکھ بن جاتی ہے وہ راکھ جو ان کے ذرات سے بنتی ہے، وہ ذرات کہاں اڑ کے گئے، جہاں گئے وہ اس کی قبر ہے۔ تو اس لیے یہ بات سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ کوئی ذہن میں یہ لائے کہ شاید یہ جو زمین میں دفنایا گیا اور کفن دیا گیا یہ اٹھیں گے، باقی جو ہوا میں اڑ گیا، جو پانی میں ڈوب گیا، جو پرندے درندے کے پیٹ میں چلا گیا، شاید وہ نہیں آئے گا۔ تو ایسا نہیں، مرنے کے بعد جسم کا جو عضو، جو حصہ جہاں ہے وہ اس کی قبر ہے، اس کے ساتھ وہاں حساب کتاب ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ جب مردے اٹھیں گے اور قیامت کے میدان محشر کی طرف جائیں گے، تو جو نافرمان فساق فجار کفار جن کی قسمت میں محرومی ہوگی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو وہ اٹھتے ہی ایک جملہ کہیں گے کہ من بعثنا من مرقدنا، ہمیں ہمارے مرقد سے کس نے اٹھایا۔ دیکھیں لفظ استعمال کریں گے کس چیز کا؟ مرقد۔ آپ نے قبرستان میں اگر کبھی غور کیا ہو، بعض قبروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے مرقد، بعض پہ لکھتا ہے مرقد مبارک، کسی بڑے اللہ والا کی ہو۔ تو مرقد اصل میں کہا جاتا ہے جائے آرام کو، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ مومن جب حالت ایمان میں دنیا سے جاتا ہے تو اس کی قبر اس کے آرام کی جگہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے نا۔ تو حالت ایمان میں جانے والا تو کامیاب ہو گیا، اب اس کا اصل آرام اب شروع ہو گیا جو اس کی قبر ہے۔
اس لیے قبر کو مرقد کہا۔ تو اب یہ جو مردے اٹھیں گے تو یہ فوراً کہیں گے کہ ہمیں ہمارے اس مرقد سے کس نے اٹھایا، حالانکہ مرقد کس کو کہتے ہیں؟ آرام کی جگہ۔ لیکن یہ جملہ کہنے والے مردے کون سے ہیں؟ کافر نافرمان ہیں، وہ کہیں گے، اس لیے کہ پریشانی تو ان کو ہے، ایمان والے تو مطمئن ہوں گے کہ چلے بھائی اصل دن آ گیا۔ تو اس پر ایک اشکال کیا، اعتراض کیا اس طبقے نے جو قبر کے عذاب کا منکر ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں اگر قبر میں عذاب ہوتا تو یہ اٹھنے والا یہ نہ کہتا کہ مجھے میرے اس آرام کی جگہ سے کس نے اٹھایا، اس لیے کہ آرام اور عذاب یہ دونوں تو جمع نہیں ہو سکتے۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو؟ تو وہ طبقہ کہتا ہے کہ بھائی ہم جو کہتے ہیں کہ قبر میں کوئی عذاب و ثواب نہیں، بس قبر ایک گڑھا ہے، ایک مٹی ہے، مردے کو رکھ دیا، بس ایک وقت گزر جائے گا اس پہ۔ لیکن ہمیں تو اللہ کے پاک پیغمبر کے ارشادات ہیں جس پر ہمارا ایمان ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو منکرین عذاب قبر نے کہا کہ قرآن کریم میں اس کو مرقد کہا گیا کہ نافرمان کھڑے ہو کر کہے گا مجھے میرے مرقد سے کس نے اٹھایا، تو مرقد تو آرام کی جگہ ہے، اس کا مطلب ہوا کہ اس کو کوئی عذاب نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا جواب ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان جب کم تکلیف سے بڑی تکلیف میں آتا ہے، چھوٹی مصیبت سے بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، تو آپ بتائیں اس کو وہ چھوٹی تکلیف کیا لگتی ہے؟ وہ راحت لگتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ جو تھوڑی سی تکلیف جو ہوتی ہے، مثال کے طور پہ پیر میں کانٹا چبھ جائے تو ہم پیر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ اللہ حفاظت فرمائی کوئی پیر میں چھرا گھومتے، وہ کانٹا یاد رہے گا؟ وہ تو سب کو چڑ جائے، انسان کہے گا یار وہ تو کچھ بھی نہیں تھا اس کے مقابلے میں۔ بڑی مصیبت جب گلے آتی ہے تو سابقہ چھوٹی آزمائش انسان کو راحت لگتی ہے کہ بھئی وہ تو بہت اچھے حالات تھے، وہ تو بڑی۔ اب ابھی تک جو کچھ قبر میں اللہ پاک کی طرف سے نافرمان کے ساتھ معاملہ ہوا، لیکن اصل معاملہ تو اب قیامت میں شروع ہو رہا ہے نا۔ یہ اس دن کی ہولناکی کو، اس کی ہیبت کو، اس عذاب کو، جہنم کے شعلوں کو، اس آگ کو جب دیکھے گا اپنی آنکھوں سے نا، تو اس کو ایسا لگے گا کہ وہ قبر کا جو عذاب تھا وہ اس کے مقابلے میں کیا تھا؟ تو آرام آرام تھا۔ اس کو وہ مصیبت آرام گاہ لگے گی ابھی، تو وہ اپنی زبان سے بے ساختہ کہے گا کہ مجھے کس نے میرے اس آرام کی جگہ سے اٹھا کے اس مصیبت والی جگہ کے اندر کس نے مجھے پیش کر دیا۔ تو دنیا میں جس دن کا انکار کیا، جس قیامت کا انکار کیا، جس جہنم اور جنت کا انکار کیا، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا، آج وہ ساری چیزیں کھلی آنکھوں سامنے آ جائیں۔ اور دوسری طرف جو اہل ایمان ہوں گے وہ جب اٹھیں گے تو وہ تو اس دن کے VIP لوگ ہیں، ان کو تو اللہ پاک نوازیں گے، فرشتوں کی جھرمٹ میں جا رہے ہوں گے۔ اور اس کی تھوڑی سی منظر کشی بھی اللہ پاک نے کی کہ وہ اپنی عیش کی چیزوں میں لگے ہوئے ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ان پر سائے ہوں گے، پھر سب سے بڑھ کر اللہ کی طرف سے ان کو سلام پیش کیا جائے گا، سلام قولا من رب الرحیم۔ تو اب جب کفار دیکھیں گے تو ان کو لگے گا شاید ہمیں بھی کچھ ہو جائے، اعلان ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج صف الگ کر دو ان کی، مجرمین کو اہل ایمان کی صف سے بالکل الگ کر دیا جائے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، یہ دنیا کی چھوٹی موٹی آزمائش ہے، یہ تکلیفیں اور یہ تنگی اور یہ معاش کی پریشانی، صحت کی پریشانی، اسباب کی پریشانی، یہ دیکھیں نا آج ہمارے ساتھ ہر ایک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کسی نہ کسی درجے سے۔ تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ دنیا تو ہمارا مستقل ٹھکانہ ہے نہیں، ہے نا۔ یہ تو ایک وقت لے کر ہم آئے ہیں اور اس وقت پورا ہونے پر ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو انسان سمجھانے کے لیے جیسے کہتے ہیں نا، انسان جب کرائے کے گھر میں ہوتا ہے تو
تو اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ چیز میری نہیں، اس کا اصل مالک کوئی اور ہے۔ وہ اگر 1 سال کے ایگریمنٹ کے بعد 2 سال کے بعد مجھے کہیں کہ بھئی مجھے بیچنا ہے، آپ یہاں سے ترتیب کر لیں، تو مجھے تو پھر آگے جا کے سامان دوسری جگہ لے جانا ہے، تو وہ اپنا ایک ذہن بنا کر رکھتا ہے۔ مومن کے لیے دنیا کی زندگی اور یہاں کا گھر سمجھے کرائے کا ایک گھر ہے۔ اصل جو اللہ پاک نے مومن کی میراث رکھی ہے وہ کہاں ہے؟ وہ جنت میں ہے، تو نعمتیں وہاں پہ انتظار کر رہی ہیں۔ تو یہاں کی ہماری جتنی محنتیں ہوں یہ آخرت کے لیے ہوں، اور دنیا میں بھی انسان جو کمائے، حدیث پاک میں آتا ہے، تو اس میں بھی نیت یہی کرے کہ بھئی یہ آخرت کے لیے کر رہا ہوں۔ بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ہے، ان پہ مال لگانا ہے، وہ بھی اس لیے نہیں کہ میری دنیا بن جائے، وہ بھی اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، ان کا حق میرے ذمے تھا، آخرت میں میری پوچھ نہ ہو جائے، وہ بھی آخرت کے لیے۔ آگے ماہ مبارک آ رہا ہے دوستوں، بڑا قیمتی مہینہ آ رہا ہے، بہاروں والا مہینہ آ رہا ہے، اللہ سے لینے کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کو منانے کا مہینہ آ رہا ہے۔ اس لیے ہر ساتھی خوب فکر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ یہ مہینہ اللہ کو دے دے، اللہ کے لیے وقف ہو جائے۔ پتہ نہیں پھر کس کو رمضان ملے نہ ملے، کس حالت میں ملے، کچھ انسان نہیں کہہ سکتا۔ تو ابھی سے رمضان المبارک کی خوب تیاری اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ اور آج جمعے میں بھی ہم نے کچھ بات کی اس حوالے سے۔ کل انشاءاللہ ہفتے کے دن بعد نماز عشاء، کل اسی نسبت سے ہم نے خصوصی کچھ مجلس رکھی ہے رمضان المبارک کے حوالے سے، کچھ تربیتی مجلس، چونکہ 2-3 دن باقی ہے، جس میں یہ 4-5 جتنی باتیں رمضان، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اعتکاف ہے، تراویح ہے، جو ضروری چیزیں ہیں، انشاءاللہ اس سے متعلق بات ہوگی۔ مستورات کے لیے بھی بنات کے مدرسے میں ترتیب ہے، ساتھ ہی اس میں اہتمام سے شرکت فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔